کہ او لوگ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو اسی کتاب اللہ کے اندر نازل فرمایا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، اور تھوڑی ہی قیمت کے بدلے آیات اللہ رب العالمین کے احکام کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یأکلون فی بطونہم نارا، ایسے لوگ جڑے اللہ رب العالمین کی آیات کو، اللہ رب العالمین کے احکام کو بدل دیتے ہیں، اے لوگ اپنے پیٹاں دے اندر اگ بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے احکام چھپاندے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن رب العالمین انہاں دے نال کلام نہیں کرن گے اور نہ ہی انہاں نوں پاک کرن گے۔ رب العالمین نے بڑی ہی سخت وعید اس آیت مبارکہ کے اندر نازل فرمائی کہ جڑے لوگ اللہ رب العالمین کے احکام کو، اللہ رب العالمین کی آیات کو چھپاندے نے اور رب العالمین کے احکام کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تھوڑی ہی قیمت کے بدلے یہ آیت مبارکہ اہل علم نے لکھیا ہے کہ یہود دے حوالے دے نال ادا نزول ہویا اور ایدی وضاحت بھی فرما دیتی، اور دوسرے مقام تے رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیہ نے اپنے علماء کو، اپنے درویشاں کو، اپنے ارباب کو اپنا اللہ رب العالمین تو علاوہ اپنا رب بنا لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیتا کہ اللہ دے رسول، اللہ رب العالمین تو علاوہ رب بنانے کا مقصد ادا معنی کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جڑی چیز رب العالمین نے لوگوں واسطے حلال کر دیتی اور انہاں دے علماء نے جس چیز رب العالمین نے حلال کر دیتا ہے اور قیمت لے کے، رشوت لے کے، پیسے لے کے اس چیز کو حرام اقرار دے دیتے ہیں، اور جس چیز کو رب العالمین نے حرام کر دیتا ہے اور یہ دے اندر انہوں حلال کر دیتے ہیں، آیات دے اندر تحریف کر دینے، اللہ رب العالمین دے احکام کو تبدیل کر دینے، اللہ رب العالمین دے قرآن دی آیات کو چھپا دینے، انہاں واسطے رب العالمین نے سخت وعید فرمائی۔ کائنات کے لوگوں نے غور کرنا، اور ایک دوسرا مقام ایک اور آیت کو پیش کیتا جاتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور یہ آیت مبارکہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے جڑی میں تانوں واعظ و تبلیغ کرنا میں تواڈے کولوں ایدا معاوضہ طلب نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، ایدا اجر صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ کائنات دے لوگوں کا غور کرنا، اے آیت مبارکہ کا نزول اس وقت ہویا کہ اے مخاطب کفار کو کیتا جا رہا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب تو زیادہ حق اور اجرت آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جس کام دی بھی تسی اجرت لیندے ہو، معاوضہ لیندے ہو، فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ، کسی بھی کام دا معاوضہ اور اجرت لیندے ہو وہ اندر سب تو زیادہ بہترین اگر اجرت ہے فرمایا علیہ اجرن کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کی اجرت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ اکبر۔ کائنات کے لوگوں اس آیت مبارکہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، وہ کون لوگ نے جنہیں رب العالمین دے احکام کو چھپا کے اللہ رب العالمین دے احکام کو تبدیل کر دینے۔ یہ آیت مبارکہ انہاں دے بارے اندر نزول ہویا، یہ انہاں دے بارے اندر نہیں کہ جڑے لوگ دن رات رب العالمین دے احکام دی تبلیغ کر دینے اور رب العالمین دی خالص توحید رب العالمین دی بیان کر دینے، رات دن قرآن و سنت قال اللہ تبارک و تعالی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات لوگوں کے سامنے بیان کر دینے، پڑھ دینے اور لوگوں کو سکھا دینے۔ یہ لوگ انہاں دے اندر نہیں بلکہ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے اندر بہتر وہ ہے کہ جڑا قرآن پڑھے اور قرآن دی تعلیم دے۔ اللہ اکبر۔ آج تسی دیکھ دیو گا الحمدللہ کہ پوری دنیا کے اندر مدارس کے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہے، علماء قرآن اکرام اساتذہ اکرام قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور جناب قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حفظ کروایا جا رہا ہے، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، رب العالمین کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر پڑھایا جا رہا ہے، علماء دین دی خدمت کر رہے ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ کائنات کے لوگوں کہ دن رات کی محنت، دن رات قرآن دی تعلیم دینا تھے ایک طرف، کائنات کے لوگوں کا غور کرنا کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینج کر کے آپ نے دم کیتا اور آپ کی خدمت کیتی گئی، آپ نے تحفہ دیتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعلا بن مرہ بڑے جلیل قدر صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ دو روایات پیش کر دینے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے نے، سفر دے اندر جا رہے نے، راستے دے اندر ایک عورت آئی، آگے کہنے لگی اللہ کے رسول اے میرا بچہ ہے، اے روحانی طور تے بیمار ہے۔ آقا علیہ السلام نے انج کر کے انہوں پکڑے ہیں اور آپ نے انہوں جھنجھوڑے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ دے دشمن نکل جا، اللہ دے دشمن نکل جا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں واسطے دعا فرمائی، انہوں دم فرمایا اور جدوں واپسی آئے اور پھر ملے، حال پوچھیا اور کیا لگی اللہ کے رسول منو قسم اوفر رب دی جس رب العالمین نے حق دینا تانو مبعوث فرمایا، رب العالمین نے میرے بچے نو شفا یاب کر دیتا اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بکریاں پیش کی دیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بکری رکھ لو، بقایا لٹا دیو۔ اور پھر ایک اور واقعہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے کہ ایک عورت بچہ لے کے آئی، آقا علیہ السلام نے انہوں دم فرمایا اور بچہ ٹھیک ہو گیا اور وہ عورت جڑی ہے جو تنبے لے کے آئی
علیہ السلام نے ایک ٹنڈا رکھ لیا اور ایک واپس کر دیتا ہے اور گھی لے کے آئی پنیر لے کے آئی آقا علیہ السلام نے ایک ٹنڈا رکھ لیا اور ایک واپس کر دیتا ہے یعنی مقصد کی ہے آقا علیہ السلام نے بچے نو دم کیتا ہے اور بچہ ٹھیک ہو گیا ہے اور آقا علیہ السلام نو تحفے دے اندر ہدیے دے اندر دھنبا پیش کیتا گیا آپ نے قبول فرما لیا اللہ اکبر اور آقا علیہ السلام دی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کس طرح خدمت کی تھی آقا علیہ السلام نے کس طرح کھانا پیش کیتا حضرت ابو ایوب انصاری سب کیا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے آقا علیہ السلام حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دے اندر تشریف فرمانے حضرت ابو ایوب انصاری اور انہاں دی بیوی آقا علیہ السلام واسطے کھانا تیار کر دیا نے اور آقا علیہ السلام دی پسند مطابق کھانا تیار کر دیا نے آقا علیہ السلام دی خدمت کر دیا نے اللہ کائنات دے ذرا غور کرنا کہ نبوت تو پہلے آقا علیہ السلام نے کاروبار کیتا آپ نے بزنس کیتا مگر جب رب العالمین نے نبوت عطا فرما دی تھی پھر آقا علیہ السلام نے کاروبار کو ترک کر دیتا کیونکہ نبوت کا بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑا کام سی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھی آقا علیہ السلام دی خدمت کس طرح کر دینے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام واسطے کھجورا لے کے آنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں قبول فرمانے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب سردار نے بہت بڑے صحابی نے آقا علیہ السلام واسطے اکثر کھانا لے کے آنے آپ دے گھر مبارک دے اندر کھانا بھیج دے آقا علیہ السلام دے جڑے پروانے نے آقا علیہ السلام دیا کس قدر خدمتہ کرتے ہیں آقا علیہ السلام دا ایک پروانہ دکھاتی ہے گاؤں دے اندر آؤندہ ہے پنڈ دے اندر آؤندہ ہے آقا علیہ السلام واسطے دودھ لے کے آؤندہ ہے دودھ دا تحفہ پیش کرتا ہے دودھ دا ہدیہ پیش کرتا ہے آقا علیہ السلام انہوں قبول فرما لیں گے اللہ اکبر آقا علیہ السلام دا گھر کا نظام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کھانا اور دیگر ضروریات یہ چیزیں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کے اندر پہنچا رہے ہیں حضرت اما عائشہ سب کیا جو رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ لوگاں دی صحابہ اکرام دی باری لگی ہوئی ہے اپنی اپنی باری دے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک کے اندر کھانا تیار کر کے بھیج دینے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین نے نبوت عطا فرما دی تھی پھر جناب نبوت دا عہدہ سنبھالے دن رات لوگوں تبلیغ کی تھی اور گھر دے جڑے اخراجات نے کھانا پینا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ دے گھر کے اندر بیچیا کرتے ایک ہونا واقعہ پیش کرنا ایک عورت آئی کہ اللہ دے رسول میں اپنے ہاتھ دے نال تواڈے واسطے اے چادر بنا کے لے کے آئی ہیں سبحان اللہ اللہ کے رسول اے میں چادر اپنے ہاتھ دے نال بنا کے لے کے آئی ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک تے انہوں پہنیا اور بڑے خوش ہوئے دعا فرمائی ایک صحابی بیٹھے نے کہندے نے اللہ کے رسول اے تانوں چادر بڑی خوب لگ رہی ہے اللہ کے رسول اے چادر تانوں بڑی ہی پیاری لگ رہی ہے
کہنے لگے اللہ کے رسول اگر تسی مینوں دے دیو یہ تحفہ مینوں دے دیو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یار تم لے لے یہ چادر تم لے لے. اور جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے نا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی انکار نہیں کیتا. اگر کسی نے کدی کوئی چیز مانگ لی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی انکار نہیں کیتا. انہوں عنایت فرما دیتی اے جناب جیڑا چادر دا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملے عورت لے کے آئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروانے نو عطا کر دیتا ہے. اور پروانہ کہنے لگا صحابی کہنے لگے او ساڈے یار تو کی کیتا ہے کہ اللہ دے رسول نو ضرورت ہے چادر دی ضرورت ہے تو اللہ دے رسول کو مانگ لئی. اور کہنے لگا تانوں نہیں علم اے جڑی چادر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک دے نال لگ گئی ہے. اور میری نیت کی ہے میری نیت ہے کل میں جدوں فوت ہو جاواں اے چادر جڑی ہے اے چادر جڑی ہے اے میرا کفن بن جائے. فکانت کفنا فکانت کفنا. صحابی آندے نے کہ اے چادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک دے نال لگ گئی ہے. اے جناب ضرور برکت والی ہے کہ جدوں میں فوت ہو جاواں جدوں میں مر جاواں اے چادر دا میں کفن بنا لواں. اے چادر میرے کفن واسطے ہے. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کی تھی. آپ دے گھر مبارک کے اندر کھانا بھیجا ہے آپ دے کپڑے دا خیال کیتا ہے. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کون امام کائنات فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نبی پاک نے فرمایا تھوڑے اندر بہتر کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نبی پاک نے فرمایا کہ تھوڑے اندر بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھے قرآن پڑھائے تھوڑے اندر بہتر ہوئے. نبی پاک نے فرمایا سب تو بہترین اجرت کیڑی ہے کہ جڑا تسی قرآن پڑھاؤ قرآن دا قاری قرآن پڑھائے جناب تفسیر پڑھانے والا ترجمہ پڑھائے تفسیر پڑھائے جڑا انہوں معاوضہ ملے جڑا انہوں معاوضہ ملے. نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث نبی پاک نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. اور لوگ جناب معاوضہ لیندے نے نا جناب فلاں بندہ مزدوری کرتا معاوضہ لیندا ہے فلاں بندہ ڈیوٹی کرتا ہے جناب معاوضہ لیندا ہے میں صدقے تے قربان جاواں اے جناب کتنی ہی پاکیزہ کمائی ہے اور کتاب اللہ بھی پاکیزہ اور جڑی دی کمائی ملے جڑا معاوضہ ملے او بھی جناب پاکیزہ او بھی اعلی اور ان ہم کما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. علماء دی خدمت کریا کرو علماء دی خدمت کریا کرو کیونکہ وہ دن رات رب العالمین دے قرآن دی تبلیغ کرتے ہیں. اور بزرگ علماء دی خدمت کریا کرو علماء دی خدمت کریا کرو کیونکہ قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب دن رات سنایا کرتے ہیں. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا وتعاونوا
البر والتقوى. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تقوی دے کماں اندر تعاون کریا کرو. تے سب تو بڑا کام کیڑا ہے؟ قرآن دا. سب تو بڑا اس کائنات کے اندر رب العالمین دی توحید دا کم ہے کہ کونے کونے تک رب العالمین دی توحید انہوں پہنچایا جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونے کونے تک پہنچایا جائے. سب تو بڑا ایک کام ہے اور اس کام کے اندر تعاون کرنا چاہیے. وتعاونوا علی البر والتقوی. اور ایک دو احادیث سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سفر دے اندر جا رہے ہیں. جاندیاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہیں اور جناب اس علاقے دے قریب اس گاؤں دے قریب اور گاؤں والیاں نے کوئی کھانا طلب کیتا ہے اور گاؤں والیاں نے کھانا دین تو انکار کر دیتا ہے, ضیافت تو انکار کر دیتا ہے. اور کہنے لگے انہاں دے اندروں ایک عورت آئی, اس گاؤں دے اندروں ایک عورت آئی آگے کہنے لگی کیا تواڈے اندروں اے مسافروں کیا تواڈے اندروں کوئی دم کرنے والا ہے؟ جڑا ساڈا سردار ہے انہوں کسے پچھو نے ڈنگ مارے آئے, کسے زہریلی چیز نے ڈنگ مار دیتا ہے. تواڈے اندر کوئی ایسا ہے کہ جڑا دم کرے نا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں میں دم کراں گا. تسی ضیافت تو انکار کر دیتا ہے, تسی کھانا دین تو انکار کر دیتا ہے. ہاں ایک شرط ہے اگر میں دم کراں تہاڈا سردار جڑا صحتیاب ہو جائے میں 30 بکریاں لاگا 30 بکریاں لاگا. اللہ اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم فرمایا, دم کی پڑھیا کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس جناب سورۃ الفاتحہ نو جناب ام القرآن بھی کیا گیا ہے, اس جناب سورۃ الفاتحہ نو ام الکتاب بھی کیا گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. حضرت جبرائیل علیہ السلام امام کائنات محمد رسول اللہ درود پاک پڑھتے ہو, درود دی چھت آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھو حضرت جبرائیل روح الامین تشریف فرمانے اچانک انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھایا جنہیں کوئی بڑی زوردار آواز آئی ہوئے نا. فرمایا کہ اللہ کے رسول آج آسمان تو او دروازہ کھولیا گیا کہ جڑا آج تو پہلے کبھی بھی نہیں کھولیا گیا. آج وہ فرشتہ نازل ہونے لگے کہ اللہ کے رسول آج تو پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہویا. اور جناب اور اللہ رب العالمین کی طرفوں فرشتہ آیا آگے سلامت کیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے توانوں دو تحفے عطا فرمائے نے. اللہ رب العالمین نے توانوں دو نور عطا فرمائے نے. فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ, سبحان اللہ, فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ اور فرمایا دوسرے نمبر تے سورۃ البقرہ دیا آخری سورۃ البقرہ دی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور آگے خوشخبری دی تھی کہ اللہ کے رسول جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھ گئے یا سورۃ البقرہ دی آخری آیت پڑھ گئے جو بھی رب العالمین کو دعا کرے گا رب العالمین انہیں قبول فرما لیں گے. سبحان اللہ.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دم کیتا سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پڑھ کے جب دم کیتا نا اور جناب زہر دا اثر ختم ہو گیا، زہر دا اثر ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما دی تھی اور جناب 30 بکریاں لے کے آئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اندر جناب اختلاف ہوا کہ اے جناب ایک دم کر کے ایک قرآن پڑھ کے جناب بکریاں لینیاں چاہیے سن کے نہیں، اے معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلا گیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صاحب تو پڑھیا کی سی؟ فرمایا اللہ دے رسول میں سورۃ الفاتحہ پڑھی سی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے رسول میں سورت پڑھی ہے اور رب العالمین نے شفا عطا کر دی تھی۔ اللہ کے رسول مسکرائے، آقا علیہ السلام خوش ہوئے، آپ نے فرمایا دے اندر میرا بھی حصہ رکھ لو، سبحان اللہ، اے دے اندر میرا بھی حصہ رکھ لو۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں کام کرنے والے اور جڑے لوگ رات دن قرآن دی تبلیغ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، انہاں دے بارے اندر آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ، سب تو بہترین معاوضہ، سب تو بہترین جڑا اجر ہے وہ کتاب اللہ دے اندر ہے۔ کائنات دے لوگوں کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں شعر پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرنا، شاعر کی اندر بڑے ہی پیارے الفاظ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف فرمائی، فرمایا اندر ورفعنا وعدا، اور بڑے ہی پیارے شعر میں ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اے شاعر میں تیری عظمت تو قربان جاؤں، کہتا اندر ورفعنا وعدا، اندر ورفعنا وعدا، کتاب الرحمن نے اندر ورفعنا وعدا، کتاب الرحمن نے نام تیرے دا کلمہ، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جوان نے، نبیاں تو وکھرائی شان، نبیاں تو اونچائی شان پایا سلطان نے، گھر گھر پہنچیا ویکھو، گھر گھر پہنچیا ویکھو، گھر گھر پہنچیا ویکھو، نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگے کی آندے نے آندے جے نہیں اعتبار چلو، جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی، بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی، ہر ہر ملک پہنچنا جوان ضعیف نی، کالے تے کوڑے اٹھے کوئی نجے ندار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ